السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود نجم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین، آج پروگرام سے پہلے سیٹھی صاحب نے مجھے کہا کہ لوگ بڑا گلا کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جوڈیشری کے حوالے سے آج کل جو گفتگو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے سیکشنز بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ شاید اداروں کے اندر کوئی تصادم ہو رہا ہے. بہرحال آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے نہ بات کی جائے، لیکن ایک آدھا سوال تو یقین طور پہ ہوگا. جو آج کی سب سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، وہ آج سارا دن آپ دنیا نیوز کی اسکرین پر بھی مانیٹر کرتے رہے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو حالات ہیں بٹوین دا کولیشن پارٹنرز وہ اچھے بالکل نہیں ہیں. کل کی جو ملاقات ہوئی ڈاکٹر فاروق ستار کی اور پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کی، اس کے بعد تو حالات لگ رہے تھے کہ بڑے ٹھیک ہیں، لیکن آج جس طرح سے سندھ اسمبلی کے اندر تقاریر کی گئیں اور جو لاوا نکلا پارلیمنٹیرینز کے اندر سے، وہ تو کچھ ایسا منظر پیش کر رہا تھا کہ شاید یہ پارٹیز اب کبھی بھی اکٹھے نہیں چل سکتی. میں لمبی بات نہیں کروں گا، وی ڈائریکٹلی کم آن ٹو دا پوائنٹ. سیٹھی صاحب، اپیرنٹلی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرام دا ڈے ون، جس طرح پنجاب کے اندر کہا جاتا ہے نا کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کا یہ ان نیچرل الائنس ہے جن کے پھڈے چلتے رہیں گے، تو کیا یہ ایم کیو ایم اور پی 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 ان کے بھی پھڈے اسی طرح چلتے رہیں گے اور یہ جو ان کی تیسرا چوتھا ڈرامہ ہو رہا ہے پچھلے 1.5 سال؟ ہاں، مگر منیب آپ دیکھیے کہ یہ پچھلے 2-3 مہینے سے ڈرامے شروع ہو رہے ہیں. سب سے پہلا ڈرامہ تو این آر او کے اوپر ہوا. ایگزیکٹلی ایک دم وداؤٹ اینی وارننگ ایم کیو ایم نے پل آؤٹ کر لیا اس وقت. اس کے بعد پھر یہ کراچی کے اندر تصادات شروع ہو گئے، کانفلکٹ شروع ہو گئی، وائلنس شروع ہو گیا، اور پھر یہ الزام ایک دوسرے کے خلاف لگانے شروع ہو گئے. اور اسی وقت کے دوران آپ نے دیکھا کہ وہ لوکل باڈی سسٹم ختم ہونے کو آ رہا تھا اور ایک نیا سسٹم بننا تھا وہاں، اور اس کے تحت پھر آگے الیکشنز ہونے تھے. اس کے اوپر پھر کانفرنٹیشن شروع ہو گئی. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 2-3 ایشوز ہیں ایم کیو ایم کے. ایک ہے کہ کراچی کی سٹی گورنمنٹ جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہوگی، کیا پاورز ہوں گے، کیا ریسورسز ہوں گی، کتنی اس کو آٹونومی ہوگی فرام دا پروونشل گورنمنٹ، کیونکہ ایم کیو ایم بڑی سختی کے ساتھ وہ ایک اس کی کنسٹیٹیونسی ہے اور اس کی ایک لوکل پالیٹکس ہے جو چھوڑنا نہیں چاہتی، اتنا 1 انچ بھی نہیں دینا چاہتی وہاں. اور ظاہر ہے کہ اب جب لوکل باڈیز ختم ہونے کو آ رہے تھے اور ایک نئے سلسلہ شروع ہونا تھا، تو ظاہر ہے جو پروونشل گورنمنٹ تھی، آپ نے دیکھا ہر جگہ پہ پروونشل گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ سے کچھ پاور چھیننا چاہ رہی تھی. صرف کراچی میں نہیں، پنجاب میں بھی ایسے ہو رہا تھا، اب بلوچستان میں بھی ایسی، کہ لوکل باڈیز جب فوج آتی ہے تو لوکل باڈیز کو اہمیت ملتی ہے، اور جب اسٹرینتھن ہوتے ہیں بیکاز پروونشل اور ویک ہو جاتا ہے اور سینٹر ویک ہو جاتا ہے بیکاز وہاں ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ نیچے سے لوگوں کو عوام کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے فوج انکریج کرتی ہے. جب سیاستدان آتے ہیں، جمہوریت آتی ہے، تو لوکل باڈیز کمزور ہو جاتے ہیں اور پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو یہ کشمکش چل رہی تھی. پھر کے ای ایس سی کا مسئلہ تھا، وہاں پاور کا سارا وقت کرائسس ہے، اور وہاں بھی ایم کیو ایم کی ایک پوزیشن ہے کہ کے ای ایس سی کو روکا جائے، ان کو قیمتیں نہ بڑھائی جائیں، کیونکہ وہ لوکل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے نا، ان کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ. تو یہ چیزیں چل رہی تھی، مگر میرا نہیں خیال تھا کہ یہ اس حد تک کانفلکٹ ہوگی. اب کیا یہ کیوں ہوئی ایک دم یہ کانفلکٹ شروع ہو گئی ہے اور اس کے کیا نتائج ہوں گے، دس از سم تھنگ وی شوڈ ڈسکس، بیکاز اس میں اب بہت سی کنسپریسی تھیریز آنی شروع ہو گئی. سیٹھی صاحب، ایک آپ کو یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی ہے اور ان کے کہنے پہ سب کچھ کر رہی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ اب بھی جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے؟ دیکھیے، کوئی ایویڈنس تو نہیں نظر آتی، مگر آپ اگر ہسٹوریکل فیکٹس دیکھیں تو کچھ فیکٹس ایسے ہیں جو کہ ٹربلسم ہے، تکلیف دہ، کہ کانفلکٹ ایم کیو ایم کی ہمیشہ جمہوری حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. جب نواز شریف صاحب تھے تو پھر بھی ایم کیو ایم کی کانفلکٹ تھی، جب بینظیر بھٹو صاحبہ تھی تو پھر بھی ایم کیو ایم کی کانفلکٹ تھی، اب پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے تو کانفلکٹ ہے. جب ضیاء الحق صاحب تھے تو ایم کیو ایم کی کوئی کانفلکٹ نہیں تھی، جب جنرل مشرف تھے تو ایم کیو ایم کی کوئی کانفلکٹ نہیں تھی. تو یہ جب آپ سامنے رکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم اگریسو بہت ہوتی ہے جب ڈیموکریسی اور پالیٹکس پلے میں آتی، اور خصوصاً اس وقت جب کہ ٹف وارز ہوتے ہیں، جب ملٹری کی حکومت ہوتی ہے. آپ نے نوٹس کیا یا پیپلز پارٹی آؤٹ ہوتی تھی یا مسلم لیگ نون آؤٹ ہوتی تھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں آؤٹ ہو گئی، تو ظاہر ہے اس وقت ایم کیو ایم کو بڑی اسپیس ملتی ہے. تو یہ تو اب سمجھ آتی ہے بات. مگر اب بات یہ ہے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی میں ہوں یا آپ نون میں ہوں تو آپ کا کیا رویہ ہو ایم کیو ایم کے ساتھ. آپ دیکھیں ریکارڈ کیا ہے، ہر دفعہ کسی نہ کسی کرٹیکل سٹیج پہ ایم کیو ایم ایسے بیہیو کرتی ہے جس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں آپ کو ملتی، اتنی اگریسو ہو جاتی ہے، اتنی ٹف ہو جاتی ہے، اور یہ وائلنس ایک دم شروع ہو جاتا ہے. تو آج کل کے حالات میں جب ایک یہ سازش کنسپیریسی تھیوری چل رہی ہے اور زرداری صاحب ہر جگہ پہ جا کے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اتارنے کی سازش ہے، اور اوپر سے یہ این آر او کہ وہی سے ساری بات شروع ہوئی، اور وہاں سب سے اہم رول ایم کیو ایم نے ادا کیا جب ہاتھ کھینچ لیا. صاحب آپ نے تو اب یہی کنسپیریسی تھیوریز چل رہی ہیں کہ یہ ایم کیو ایم اس لیے کراچی میں کانفلکٹ
میں انوالوڈ ہے کہ ابھی تک وہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف جو ایک سازش ہو رہی ہے جس کی طرف زرداری صاحب نے اشارہ کیا وہ ختم نہیں ہوئی. اب میں نہیں سمجھتا ایسی بات ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زرداری صاحب پکے ہو گئے ہیں. وہ ایک کشمکش چل رہی ہے. کچھ لوگ, کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, کچھ سیاستدان, کچھ پارٹیز چاہتی ہیں, کچھ میڈیا وہ چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی چھٹی ہو, نئے الیکشنز ہوں. اور یہ پارٹیز کے اندر بھی اختلافات ہیں. فار ایگزامپل نون کے اندر کچھ حصہ نون کا یہ سمجھتا ہے کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے, اور اگر فوج کو آنکھ بچولی کھیل کے تو کچھ فوج کے ذریعے بھی کچھ کام کروا لیا جائے, راستے کھلوا لیے جائیں تو ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے, اس حکومت کو لاسٹ کرنا چاہیے. بڑی دو امپورٹنٹ باتیں ہیں. ایک آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کا رسپانس اکثر بڑا انپریڈکٹیبل ہوتا ہے, آؤٹ آف دا بلو وہ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے. کل جو ملاقات ہوئی اس کے حوالے سے جب ڈاکٹر فاروق ستار نے بات کی میڈیا سے, وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کیونکہ باڈی لینگویج کیا تھی, what did he actually say, کہ جو عناصر امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف سختی سے کارروائی کی جائے, اور اب اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں صدر صاحب کی ہمیں مکمل سرپرستی حاصل ہے. دوسرا ایشو جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہے, اور خدا کے فضل و کرم سے ہم اس مسئلے پہ جو بیچ میں ہمارے نقطۂ نظر میں ایک فرق تھا, میں اختلاف بھی نہیں کہتا, تو اس کو بھی ہم بہت جو ہے وہ ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو قریب لانے میں کامیاب ہوئے ہیں. صاحب اب یہ دیکھیے, اب آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ کل شام کی بات ہے کہ ان کی جو ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری سے, اور نہیں لگ رہا کسی طرف سے بھی کہ کوئی کانفلکٹ اتنی جلدی ایمرج ہوگا. تو کیا آصف علی زرداری صاحب کی جو مفاہمتی پالیسی ہے وہ تو فالو کرتے ہیں, ان کے پرائم منسٹر صاحب بھی کرتے ہیں, جو ان کی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے سندھ کی, وہ اس کی عقل میں یہ بات نہیں آتی, وہ آ کے روز گھوڑے دوڑا دیتے ہیں میدان کے اندر. نہیں, مگر آپ نے دیکھا ان کے ساتھ کون کھڑے تھے؟ آغا سراج درانی. وہ خاموش کھڑے ہوئے تھے. وہ خاموش کھڑے ہوئے تھے, مگر یکجہتی کا اظہار ہو رہا تھا نا کہ ہم سب اکٹھے ہیں, اسی لیے وہ ساتھ کھڑے ہیں. اور ان کی اگر آپ نے باڈی لینگویج دیکھی تو بڑے ریلیکس تھے, ایسے تھا جیسے کہ بہت بوجھ اتر چکے ہیں, مسئلے حل ہو گئے. اور کل رات کو میں نے بہت ایک اہم شخصیت کے ساتھ اسلام آباد میں بات کی, جنہیں علم ہے کہ یہ کیا مذاکرات ہوئے اور اس کا رزلٹ کیا تھا, اور وہ بڑے آپٹیمسٹک تھے, بڑے ہوپ فل تھے, پر امید تھے. وہ کہتے تھے جی ہم نے اب ایڈمنسٹریٹرز اپوائنٹ کر دیے, ایم کیو ایم کی بات مان لی. تو میں نے یہ پوچھا, تو میں نے کہا کہ یہ تو پھر آپ نے ساری ایم کیو ایم کی بات مان لی, کیوں, کوئی بہت پریشر تھا؟ تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ نہیں پریشر تو تھا, مگر کیونکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ ہیں اور سندھ کی گورنمنٹ بھی ہیں, تو ہمیں فراخ دلی کا اظہار کرنا چاہیے. تو کوئی بات نہیں, اگر ہمیں کچھ دینا بھی پڑ گیا تو کوئی بات نہیں, امن کی ضرورت ہے. اب مجھے تو ان کی بات سمجھ آتی ہے نا, کیونکہ وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا دیکھ رہے ہیں نا, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اگر ایم کیو ایم آج چھوڑ جاتی ہے تو بہت ہی سلم کے پھر بڑے مسئلے بن سکتے ہیں نا. کل کو اگر اے این پی ادھر ادھر ہو جائے تو وہ فارغ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے سینٹر کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ بلوچستان, ایم کیو ایم اور اے این پی کو ساتھ رکھا جائے. اسی لیے انہوں نے پھر ٹف لائن بھی لی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ. مگر اگر اس سسٹم کا ان کا ایک پلر ہل جاتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کی تو یہ کوشش ہے کہ مرم پٹی کر کے کراچی میں ٹھیک ٹھاک کام چلایا جائے. مگر جو لوکل کانفلکٹ چل رہی ہے, لوکل پالیٹکس جو چل رہی ہے, وہ اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے, وہ برقرار ہے. اب دیکھیے انہوں نے ذکر نہیں کیا ستار صاحب نے اس پریس کانفرنس میں کہ کون عناصر ہیں, وہ کہتے ہیں جی ان کے خلاف ایکشن, لینڈ مافیا, ڈرگ مافیا, یہ کہتے ہیں لینڈ مافیا ڈرگ کر کے ختم کر دیا. اب آپ نے دیکھا کہ جب وہ دھماکہ ہوا تھا کراچی میں محرم کے دوران, تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت پہلے یہی کہا گیا کہ کوئی سوئسائڈ بامر ہے اور طالبان کی طرف اشارہ کیا. بعد میں ہماری چینل نے یہ پروف کیا کہ ایسی بات نہیں تھی. یہ وہیں سے کچھ ہوا جس کے تحت بعد میں کچھ لوگ آئے, یہ ایک پری پلانڈ کچھ چیز تھی, اور فنگر آپ کو پتا کس طرف پوائنٹ کر رہی تھی. اسی لیے پھر ایم کیو ایم کے لوگ ناراض ہو گئے, ہماری چینل کے ساتھ بھی ناراض ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا. صاحب مجھے یہاں پر بریک لینی ہے, آپ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو میں کچھ اسپیچز کے وہ کلپس دکھاؤں گا جس میں بڑا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ریفرنس دیا گیا ہے. اب وہ کس طرف ہے وہ بھی آبویس ہوگا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ 11:30 بجے کے بعد آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے, اس ڈسکشن کے حوالے سے ہمیں لائیو کال کیجیے, سوال کیجیے. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.